کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی نیت اس کے ہر عمل کا اصل معیار ہے؟ جی ہاں، ہمارے دین اسلام میں نیت کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ وہ عمل کو جنت تک لے جا سکتی ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو وہی عمل انسان کو جہنم کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی نے کہا، یا نیت ایسی کرو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، اور عمل ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ نیک اعمال، نماز، صدقہ، خدمت وغیرہ کے منظر جب ایک شخص کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی مجبوری سے وہ عمل نہ کر سکے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت پاک تھی، خالص تھی، اللہ کے لیے تھی، صرف اللہ کے لیے تھی، چوری یا غلط کام کا ارادہ رکھنے والا۔ لیکن اگر نیت گندی ہو، چاہے عمل بظاہر اچھی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ فرض کریے کوئی چوری کی نیت سے جا رہا تھا لیکن موقع نہ ملا، تو کیا وہ گنہگار نہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کیونکہ اس کی نیت میں فطور تھا۔ نماز اور نیت کا تعلق۔ نیت اتنی ضروری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے کچھ نہ بھی کہا جائے، لیکن دل کے اندر یہ ارادہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، اگر ان سب کی نیت صرف ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو وہ عمل نہ صرف جایا جائے گا بلکہ آخرت میں وبال جان بنے گا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جہاد اس لیے کرے کہ لوگ اسے بہادر کہیں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے بچوں کی پرورش یا اپنی روزی کمانے کے کام کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب عمل عبادت بن جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ اپنے ہر عمل سے پہلے دل میں یہ سوال کریے، کیا یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں، نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک اچھی نیت آپ کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی۔ نیت کی اصلاح کریں، زندگی کو سنواریے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔